السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، لنک شیئر کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ ہمارا نورانی قاعدہ حروف تہجی کا سبق نمبر آج 18 ہے۔ تختی نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے اگر آپ 3 کام اساتذہ کر لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام ہے بلا ترتیب حروف۔ بلا ترتیب حروف، اب تک نورانی قاعدے میں الف سے لے کے یا تک حروف لکھے ہیں، اب بغیر ترتیب کے نہیں ہیں۔ اب بغیر ترتیب کے استاد بورڈ پہ، رجسٹر پہ، کاپی پہ لکھ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارا کام قاعدے ہی میں قاعدے لکھنے والے سارا کام کر دیں۔ کہ سارا کام قاعدوں میں ہو تو پھر قاعدہ اتنا موٹا لکھ دیا جائے جتنے 10 سپارے اکٹھے کر لیے جائیں، اتنا بڑا قاعدہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا کچھ کام استاد نے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر سارا کچھ قاعدے میں، نصاب میں، کتاب میں ہی ہو تو پھر استاد کی ضرورت کیا ہے؟ استاد کو رکھنے کی، اس کو سیلری دینے کی، اس کو عہدہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سب کچھ کتاب سے ہو جاتا تو اللہ نے تورات، زبور، انجیل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ کیوں بھیجا؟ جی، قرآن کریم بھیجا تو ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائیں گے، کتاب پڑھائیں گے۔ انبیاء کا معلم کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ نصاب سے کم سیکھتا ہے، استاد سے زیادہ سیکھتا ہے۔ نصاب سے، قاعدے سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ بھی استاد کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ تو استاد ہی سب کچھ ہوتا ہے بچے کے لیے، تو استاد بھی محنت کرے، سارا کام بچے پہ نہ چھوڑے۔ تو تختی نمبر 1 کے بعد حروف بلا ترتیب پوچھ لے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جی، بدلتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ کیا ہے؟ اسی طرح 100-200 دفعہ رجسٹر پہ، کاپی پہ، وائٹ بورڈ پہ استاد حروف کو آگے پیچھے کر کے لکھے، اور بچے جناب اس کو کہتے رہے۔ ایک بچہ کھڑے ہو، سارے کہے، دوسرا کھڑا ہو، پھر کہے، تیسرا کھڑا ہو، پھر بچوں سے آپ بیٹھ سے کہیں جی کون مجھے تا بتائے گا، کون مجھے نون بتائے گا، کون مجھے یا بتائے گا۔ جو بچہ بتائے آپ اس کو ٹافی دے دیں۔ دیکھیں بچے شوق سے بھی سیکھیں گے، دلچسپی سے بھی سیکھیں گے، محبت بھی کریں گے، خوش بھی رہیں گے، اور ان کا 1 گھنٹہ ایسے گزر جائے گا کہ جس طرح وہ پارک میں کھیل رہے ہیں۔ کھیل کھیل میں سب کچھ سیکھ جائیں گے، مسجد بھی خوشی سے آئیں گے، مسجد کو بھی جو ہے نا وہ خراب نہیں کریں گے، استاد کو بھی پریشان نہیں کریں گے، اور گھر سے بھی خوشی سے آئیں گے۔ جب بچہ سیکھے، پڑھے، سیکھ جائے، خوشی سے آئے، خوش رہے، استاد سے مانوس ہو جائے، مسجد آنا شروع کر دے، اچھا پڑھے، اور چاہیے کیا ہمیں؟ تو اس طرح بچوں کو بلا ترتیب جو حروف ہیں نا وہ لازمی سکھائے جائیں۔ تختی نمبر 1 الٹا سیدھا، دائیں بائیں، نقطے والے، بغیر نقطے، مختلف طریقوں سے لازمی ہو، لیکن لکھے اس طرح حروف 100-200 مرتبہ آگے پیچھے کر کے۔ مثلاً با تا سا ہے جی، تو ان کو آپ ایسے کر لیں، سا کر لیں، با کر لیں، تا کر لیں، با، نون، تا، یا، اس طرح کر لیں آپ جی۔ جیم ہا ہا ہوتا ہے تو آپ کر لیں جیم، سین، نون، اس طرح حروف کو آگے پیچھے کر دیں۔ دال، زال، رازا ہوتا ہے تو آپ دال را کر دیں، دال زا کر دیں۔ سین شین ہوتا ہے تو سین زا کر دیں۔ عین غین ہوتی ہے تو عین میم کر دیں، غین خا کر دیں، تاکہ بچہ سوچ کے بولے۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، تختی نمبر 2 سے پہلے جی، سبق نمبر 2 پڑھانے سے پہلے بچوں کو حروف کی جو زائد اشکال ہے جو ہم پیچھے سمجھا چکے ہیں وہ بھی سمجھائیں۔ مثلا ایک یہ تا ہے تو تا کی قرآن میں ایک شکل یہ بھی آئی ہے جی۔ ایک اگر یہ ہا ہے تو قرآن میں ایک شکل یہ بھی آئی ہے۔ اگر یہ میم پہلی تختی میں ہے تو ایک شکل یہ بھی آئی ہے۔ اگر یہ کاف ہے تو اس کے ساتھ ایک شکل یہ بھی ہے جی۔ اسی طرح اگر یہ را ہے، تختی نمبر 1 میں پڑھی تھی، تو ایک یہ بھی ہے۔ اس طرح وہ حروف جن کی ہم نے مستقل پہلے ویڈیوز بنا دی ہے، ایک سے زائد اشکال والے وہ حروف جن کی شکلیں زیادہ ہیں، یہ چیزیں بھی آپ سکھا دیں انشاءاللہ۔ سکھانے سے آپ کے علم میں، تجربے میں بھی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ بچوں سے پوچھیں گے الف کی کتنی شکلیں تو بچہ کہے گا ایک، با کی کتنی ہے تو ایک، تا کی کتنی ہے تو کہیں گے جی 2 ہیں، لمبی تا، گول تا، سا کی کتنی ہے ایک۔ کون کون سے حروف ہیں جن کی 2 شکلیں ہیں؟ لیکن یہاں بھی آپ یاد رکھیں، جب حروف کی شکل آپ سکھائیں تو وہی شکل جو پہلی تختی میں پڑھائی ہے وہ بھی، اور جو اضافہ نئی شکل ہے، دونوں کو اکٹھا لکھیں اور دونوں کو ایک باکس میں بند کریں جی۔ جس طرح یہ ہاں پہلے پڑھی تھی، ہم نے ان کو ایک باکس میں لازمی بند کریں۔ اب جب اس طرح آپ 6-7 باکس بنا دیں گے تو بچوں سے پوچھیں کتنے حروف ہیں جن کی، تو بچے کے 1 باکس، 2 3 4 5 6 7 بس۔ تو بچوں کے لیے باکس کے ذریعے، خانوں کے ذریعے وہ چیز آسان ہو جائے گی۔ یعنی ایک سے زائد اشکال والے حروف کا تعارف بچے کو تختی نمبر 1 کے بعد ہر صورت کروانا چاہیے۔ نمبر 3،
تیسری جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، بہت مفید ہے، اساتذہ کے لیے بھی بہت یعنی وہ کام کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تختی نمبر 2 نورانی قاعدے کا سب سے مشکل ترین سبق ہے، استاد کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی۔ استاد پڑھاتا ہے، بچے کو آتا نہیں، بچہ پڑھ پڑھ کے سال گزر جاتا ہے جی۔ ایک سال کے اندر بچہ 50 قاعدے لے کے گھر میں رکھتا ہے اور وہ سب شہید ہو جاتے ہیں، سال کے بعد پورا شاپر بھر کے مسجد میں رکھا ہوتا ہے، 50 نورانی قاعدے، 100 نورانی قاعدے، لیکن تختی نمبر 2 پھر بھی نہیں، قاعدے ختم ہو گئے، جوتیاں ختم ہو گئی، سال ختم ہو گیا، استاد بدل گئے، لیکن تختی نمبر 2 پھر بھی ادھر ہی ہے جی۔ تو تختی نمبر 2 سے پہلے ایک کام کریں، وہ کام یہ ہے کہ بس تختی نمبر 2 میں جا کے حرف حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو حرف کا دڑ ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی شکلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے بچوں کو تھوڑا سا پہلے گائیڈ لائن دے دیں، ایک لائن دے دیں کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے خاکہ کہ حرف حرف سے جب جڑتا ہے تو جڑنے میں کچھ کٹ جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، کچھ تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی کو سمجھ جائے، ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے، سوچنے پہ ہو جائے، اور پھر آپ اس کے لیے آسان سا کام کریں۔ مثلاً آپ پورا حرف با لکھیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ایسے کر دیں جی، پوری حرف تا لکھیں لیکن ایسے ہو باکس کے اندر جی، آپ تا لکھیں اور تا کے ساتھ آپ پھر ایسے کر لیں، ایسے جی، آپ پورا جیم لکھیں لیکن باکس میں بند ہو تاکہ بچہ جو پہلا حرف کہے تو دوسرے میں بچے کو سوچنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے کہہ دیا پوری با آدھی با، پوری تا آدھی تا، سر لگا کے کہہ دیا، بس بچہ اس کو کہے گا تو اس کو آنکھیں بند کر کے کہے گا، لیکن آپ اگر یہ باکس نہیں لگائیں گے، ایسے خلط مل کر کے مکس کر کے لکھیں گے تو بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جیم تو ساتھ آدھا جیم لکھ دیں، لیکن وہ حروف جن کی آدھی شکل بنتی بھی ہے اور آسان بھی ہے، مثلا دال، دال کی جو بدلی ہوئی شکل ہے وہ مشکل ہے، وہ نہ لکھیں۔ آپ سین لکھتے ہیں، پورا سین لکھیں اور سین کے ساتھ اس کی آدھی شکل لکھ دیں ایک باکس میں جی۔ آپ فا لکھیں اور فا کی آدھی شکل لکھ دیں ایک باکس میں جی۔ آپ لام لکھیں اور لام کی آدھی شکل آپ لکھ دیں ایک باکس میں۔ اس طرح وہ حروف جن کی شکلیں آسانی سے سمجھ آتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی، آپ اس طرح کی چند شکلیں بچوں کے سامنے لکھ کے انہیں سمجھا دیں کہ انہیں ذہن میں آ جائے کہ حرف جڑتا ہے تو تھوڑا سا کٹ جاتا ہے، اور پھر ہم اس کی جو پہچان کریں گے نا، جس طرح جیم ہے تو جیم کی پہچان بس اس سے ہمیں کرنی پڑے گی، فا کی پہچان بس آدھا رہ جائے گا تو یہ سین کی پہچان میں یہ کٹ جائے گا تو یہ سر باقی رہ جائے گا۔ اس طرح جب آپ پہچان کروا دیں گے، ذہن نشین کروا دیں گے، ذہنی تعمیر کر لیں گے، ذہن میں بات ڈال لیں گے، تو پھر انشاءاللہ تختی نمبر 2 یا حروف کی پہچان، حروف شناسی بچے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہمارے اندر کام کرنے کی لگن ہو۔ تو آگے پھر حروف مرکبات تختی نمبر 2 آتی ہے، تختی نمبر 2 کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علمی اور تحقیقی بات ہو، جس سے ہمارے طلبہ طالبات کو، ہماری عوام کو، ہمارے معلمین معلمات کو فائدہ ہو۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔